بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول میری وفا پہ حق ہوا تیرا از قلم امامہ کی قسط نمبر 7 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اپنی گاڑی کی طرف آ کر اسے نے حیرت بھری نگاہ اپنے موبائل پر آتے ہی سنجان نمبر پر ڈالی۔ اگر کوئی اور لمحہ ہوتا تو وہ ضرور اس کال پر دھیان دیتا، لیکن اس لمحے اس کے ذہن پر بس ایک ہی چیز سوار تھی، آئی نور کی تلاش۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ کال پک کرتا فون کان سے لگا گیا۔ ایس پی زرار ملک بات کر رہا ہوں، سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے وہ گاڑی کی رفتار تھوڑی تیز کر گیا۔ جب اس شخص کی اگلی بات سنتے ہی اس نے چلتی گاڑی جھٹکے سے روکی۔ تمہاری بیوی اس وقت ہماری قید میں ہے۔ اسٹیئرنگ پر رکھا ہاتھ اس پر اپنی گرفت سخت کر گیا، جبکہ پھولی رگیں اس کے غصے کا پتہ صاف دینے لگی۔ ایسے مذاق اسے کبھی پسند نہیں تھے، پھر چاہے اسے کرنے والا کوئی بھی ہوتا۔ یقیناً تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ اس کی طرف سے خاموشی پا کر مزید بات وہ خود ہی کہہ اٹھا۔ پر یہ سچ ہے، ذیحان حسن تم سے ملاقات چاہتا ہے، بیوی عزیز ہو تو ملنے آ جانا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کاٹ گیا، جبکہ اس کے کہے پورے جملے سے زرار حسن نے بس ایک ہی لفظ پر غور کیا، ذیحان حسن۔ اس کے وجود میں اگلے ہی پل بے چینی طاری ہوتی چلی گئی۔ جو بات سے لمحے بھر پہلے مذاق لگ رہی تھی، اب اس بات میں ذیحان حسن کا نام آتے ہی وہ اسے حقیقت مان چکا تھا۔ لبوں پر زبان پھیر کر اس نے موبائل آن کیا۔ جب اس انجان نمبر سے بھیجی گئی ویڈیو اس کی بے چینی میں مزید اضافہ کر گئی۔ اس نے اگلے ہی پل وہ ویڈیو اوپن کی اور اس میں نظر آتے مناظر اس کی سانسیں روکنے تک کا سبب بن گئے۔ وہ نایاب ہی تھی، اس کی نایاب، جو اس وقت ٹھیک حالت میں بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا؟ نہیں، یہ سب جھوٹ تھا، یہ ایک فیک ویڈیو تھی۔ خیالات کی نفی کرتے ہوئے اس نے نایاب کا نمبر ملانا چاہا، جب اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی افرا کی آتی کال اس کا دل زوروں سے دھڑکا گئی تھی۔ ہیلو ماں، نایاب ٹھیک ہے؟ فون کان سے لگا کر وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ نایاب پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے زرار، بدر اور زریان اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ڈرائیور کہاں ہے؟ گارڈز کہاں ہیں؟ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے وہ بے اختیار چیخ اٹھا۔ ملک ولا کا کوئی بھی فرد بنا گارڈز کے نہیں جاتا تھا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ گارڈز سے بھری اس فوج کے باوجود بھی کوئی نایاب کو لے کر چلا گیا؟ وہ سب زخمی حالت میں ملے تھے زرار، لیکن نایاب کہیں نہیں تھی۔ تم پلیز نایاب کو ڈھونڈو، اسے لے کر آؤ، سبرینا بہت پریشان ہے۔ اس روتے انسان کی ہچکیاں سنتے ہی وہ کال کاٹ کر اگلا نمبر اس انسان کا ملا گیا جس نے اسے یہ ویڈیو بھیجنے کا کام کیا تھا۔ جگہ اسے بتائی جا چکی تھی اور اس جگہ پر وہ پہنچ بھی چکا تھا، وہ بھی تنہا، کیونکہ اسے ایسے ہی آنے کے لیے کہا گیا تھا۔ وہ اس وقت ذیحان حسن کو پکڑ سکتا تھا، پولیس یہاں آتی اور لمحے بھر میں ذیحان حسن تباہ ہو جاتا، لیکن مجبوری ایسی تھی، وہ چاہ کر بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ شخص اس کی کمزوری جان گیا تھا۔ وہ ہر قدم احتیاط سے اٹھا رہا تھا، کیونکہ اس کے ایک غلط قدم سے نایاب کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اور اپنی جان کو نقصان وہ مر کر بھی نہیں پہنچا سکتا تھا۔ پولیس فورس کو وہ مکمل ڈیٹیل دے چکا تھا، البتہ ان لوگوں نے یہاں تک اسی وقت پہنچنا تھا جس وقت پہنچنے کا اس نے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس سے ایک غلطی سرزد ہو جائے اور وہ بھگتنی نایاب کو پڑے۔ وہ ایک ہوٹل تھا، ایک چھوٹا سا ہوٹل، جسے دیکھتے ہی احساس ہو رہا تھا کہ یہاں سالوں سے کوئی نہیں آیا۔ ابھی اندھیرا پھیلنے میں وقت تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا اس جگہ پر اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ جگہ لوگوں کے جھرمٹ سے بہت دور بنائی گئی تھی اور وہاں لگے ہوئے اونچے اونچے درخت اس جگہ کو چھپانے کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ ممکن تھا تب ہی پولیس آج تک ذیحان حسن کے اس ٹھکانے تک پہنچ نہیں پائی تھی۔ اس جگہ کی سیکیورٹی سخت تھی اس کی سوچ سے زیادہ۔ پہلا کام جو وہاں پہنچتے ہی اس کے ساتھ کیا گیا تھا وہ تھا اس کے پاس موجود ان تمام چیزوں کو ضبط کرنے کا جن سے وہ کسی سے بھی رابطہ کر پاتا یا وہاں موجود کسی شخص کو نقصان پہنچا پاتا۔ اس کام کے مکمل ہوتے ہی باہر کھڑے اس گارڈ نے دوسرے شخص کو اشارہ کیا، جو اس کا اشارہ پاتے ہی وہاں کھڑے زرار کو اپنے ساتھ اندر کی طرف لے گیا۔ باہر سے ویران اور کھنڈر جیسی دکھنے والی وہ جگہ اندر سے کسی بادشاہ کے محل جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ روشنی اندر بھی تھوڑی کم ہی تھی، البتہ وہاں رکھی گئی ہر چمچماتی شے اس کم روشنی کے باوجود بھی اپنی قیمتی ہونے کا ثبوت بآسانی دے رہی تھی۔ اس جگہ کو شاید ذیحان حسن نے خاصے دل سے سجایا تھا، یا شاید وہ جگہ
इससे खासा फ़ायदा पहुंचाती थी। वहां रखी इस चमचमाती हर चीज़ को नज़रअंदाज किए वो बस सोफे पर बैठे इस शख्स को देख रहा था, जो ब्लैक और वाइट कलर के कोट पैंट में मलबूस टांग पर टांग चढ़ाए सिगरेट की कश लेने में मसरूफ़ था। इसने आज तक लोगों की ज़बानी सिर्फ सुना ही था कि ज़ियान हसन एक दिलकश मर्द है, और आज इसे हकीकत में देखकर एहसास हो रहा था कि कहने वाले ने हमेशा सच कहा था। इसके लिबास, हाथ में पहनी घड़ी, उंगली में मौजूद पत्थरी अंगूठी और पाँव में पहने गए जूते, हर चीज़ ही अपनी कीमती होने का सबूत दे रही थी। अलबत्ता ज़रार मलिक की संजीदा नज़रें बस इसके चेहरे पर टिकी हुई थी, जो खुद पर टिकी इसकी नज़रें पाकर मुस्कुराते हुए आधी बची सिगरेट ऐश ट्रे में रख गया। सुना है मुझे ढूंढने में बहुत मेहनत की है तुमने, फिर देख लो मुझे आज मैं खुद तुम्हारे सामने आ गया। मेरी बीवी कहाँ है? इसकी बात सुनते ही ज़ियान हसन के चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। तुम्हारी कमज़ोरी मेरे पास ही है। किसने कह दिया वो मेरी कमज़ोरी है? ऐसा नहीं है क्या? इसने आम से अंदाज में पूछा। तुम्हारी की गई इस हरकत का मैं क्या मतलब समझूं? तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं, बस तुमसे मुलाकात चाहता था। इतना कुछ सुना था तुम्हारे बारे में कि एक मर्तबा मिलना तो बनता था। अपनी अज़ली अंदाज में जवाब देकर इसने नज़रों का रुख मोड़कर पीछे खड़े शख्स की जानिब देखा। एसपी की बीवी को लेकर आओ। इसकी बात सुनते ही वो शख्स सर को जंबिश देता वहाँ से चला गया, और इसके जाते ही ज़ियान हसन ने नज़रों का रुख वापस ज़रार की जानिब मोड़ लिया। तुम चाहो तो मेरे साथ हाथ मिला सकते हो। क्या तुम सच कह रहे हो? क्योंकि अगर तुम्हें ऐसी ही कोई बात कहनी होती तो मुझे यहाँ बुलाकर अपना दीदार नहीं कराते, ये जगह नहीं दिखाते। यहाँ तुम्हारे काले धंधे चलते हैं। खासे अक्लमंद निकले तुम। फिर तो ये भी जानते होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। लबों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए इसने सवाल किया। ज़रार मलिक इसके सवाल का जवाब जानता था। यहाँ आना एक रिस्की काम था, इसलिए वो खुद को मुकम्मल तैयार करके यहाँ पर आया था। मुमकिन था यहाँ इसकी मौत भी हो जाती, पर कोई बात नहीं थी। जान तो दी जा सकती थी, काम से गद्दारी नहीं की जा सकती थी। फ़कत 2 दिन मज़ीद जीने के लिए वो ज़ियान हसन जैसे इंसान के साथ हाथ नहीं मिला सकता था। लेकिन हो सकता था इसकी सोच गलत साबित हो जाए। यकीनन पुलिस यहाँ आने वाली होगी। ज़ियान हसन को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और वो नायाब तक पहुँच जाएगा। काश सब ऐसा ही हो, वो सोच कर रह गया था। वो बिना किसी हथियार के भी इन लोगों से लड़ सकता था। बस मसला तो एक ही था, नायाब का। पहले नायाब को वो एक महफूज मकाम तक भेज दे, फिर कुछ भी हो जाए परवाह नहीं थी। खासे अक्लमंद निकले तुम तो। फिर तो ये भी जानते होगे मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था। वो ज़ियान हसन की बात का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि पीछे से आती कदमों की आहट और गहरी सांसों की आवाज़ इसका ध्यान अपनी जानिब खींच चुकी थी। वो नायाब थी, बिना मुड़े भी वो जानता था, क्योंकि वो इस लड़की की आहट पहचान लेता था। इसने जल्दी से मुड़कर पीछे की जानिब देखा। वो नायाब ही थी। इसके बाल इस वक्त बिखरे पड़े थे, जबकि हाथ और चेहरे पर चोट के निशान मौजूद थे। ऐसा महसूस हो रहा था भागने की वजह से वो कहीं गिरी थी, जिसके बायस इसके चोट लगी थी। ज़ख्म का खून जम चुका था और इसकी हालत ऐसे महसूस हो रही थी जैसे वो बमुश्किल अपने पैरों पर खड़ी हो। अगर बर वक्त किसी ने इसे नहीं थामा तो अगले ही पल वो गिर पड़ेगी। इसे इस हालत में देखकर ज़रार ने खुद पर कैसे काबू किया था, ये तो सिर्फ वही जानता था। इसका बस चलता तो वो लम्हे भर में ज़ियान हसन के वजूद को गोलियों से छलनी कर देता। वो इस लड़की पर एक खराश तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और वो आदमी इसे कितनी तकलीफ दे बैठा था। लम्हे की देर किए बिना वो भागते हुए इसके करीब गया और इसके गिरने से पहले शिद्दत से इसे अपनी बाहों में भर गया। शायद ज़िंदगी में पहली बार वो इसे इस कदर शिद्दत से गले लगा रहा था, इसे महसूस कर रहा था। आज से पहले कभी ये खौफ भी तो दिल में नहीं समाया था कि वो इससे दूर हो सकती है, इनके दरमियान कभी जुदाई भी आ सकती है। आज एहसास हो रहा था नायाब इसके लिए क्या थी। वो इसकी ज़िंदगी ही थी, जिसकी खातिर वो अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर सकता था। इसकी कमर पर एक हाथ रखे ज़रार ने अपना दूसरा हाथ इसके चेहरे पर रखा, और इसकी हालत देखकर वो चंद लम्हों तक कुछ कह नहीं सका। इसकी आंखें बंद थी, अलबत्ता आंसू ज़रूर बह रहे थे। वो होश में क्यों नहीं थे? अगर थी तो इसे देख क्यों नहीं रही थी? तुमने क्या किया है इसके साथ? इसने चीख कर पूछा, जिसे सुनते ही वहाँ बैठे ज़ियान ने इत्मीनान भरा सांस लिया। अपने शिकार को तड़पते देखकर इसे हमेशा ही मज़ा आता था। इंजेक्शन के बायस इसकी हालत ऐसी हो रही है, पर फिक्र मत करो, तुम्हारी बीवी कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसकी बात सुनते ही ज़रार ज़ब्त से आंखें मूंदता
نایاب کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ کاش کوئی نایاب کو یہاں سے لے جائے تاکہ وہ ذیحان حسن کو اس کے انجام تک پہنچا سکے۔ چند لمحوں بعد ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اسی انسان کی آواز تھی جس نے اس کے ساتھ فون پر بات کی تھی، اور اس وقت وہ ذیحان سے مخاطب تھا۔ سر، شاید پولیس یہاں آنے والی ہے۔ سالم کی بات سنتے ہی ایک نگاہ زرار ملک کی پشت پر ڈالتا وہ اپنی جگہ سے اٹھتا کوٹ کا بٹن لگا گیا، البتہ دھیمی سی مسکراہٹ نے لبوں پر ابھی تک بسیرا کر رکھا تھا۔ میرے بارے میں بہت کچھ جان لیا تم نے ایس پی، لیکن یہ نہیں جان پائی کہ میری پاور کہاں تک ہے۔ یہاں تم میرے خلاف کچھ سوچو گے اور وہاں میں تمہاری ساری سوچیں چھین لوں گا۔ زرار اس کی بات کی نفی نہیں کر سکا تھا۔ اسے پتا تھا ذیحان حسن ایک پاورفل انسان ہے، لیکن اس کی پہنچ کہاں تک ہوگی اس بات کے بارے میں وہ آج تک ٹھیک سے جان نہیں پایا تھا۔ خیر، مجھے پتا تھا تم کچھ ایسا ضرور کرو گے جو مجھے پھنسا دے، اس لیے میں نے پہلے ہی اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا۔ پولیس جب تک یہاں آئے گی تب تک میں جا چکا ہوں گا۔ ہاں، البتہ تمہیں لوگوں کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ اب یہ تم پر ہے، خود بچتے ہو یا اپنی بیوی کو بچاتے ہو۔ اس کی بات سنتے ہی زرار نے اپنے سامنے کھڑے ان تمام فرد کو بندوق اٹھاتے دیکھا، اور اس سے پہلے ان کی بندوقوں سے نکلتی گولی نایاب کو چھوتی اسے شدت سے اپنے حصار میں بھرے وہ رخ موڑتا اپنے پشت ان کی طرف کیے اس تکلیف کو خود پر لے گیا، اور پھر کتنی ہی گولیاں اس کے اندر اترتی چلی گئیں۔ بے جان ہوتے وجود کے باعث نایاب ملک اس کے حصار سے آزاد ہوئی اور وہ خود زمین پر جا گرا، جس کے بعد نایاب سن ہوتے وجود کے باعث اس کے اوپر گری۔ تکلیف اس قدر شدید ہوئی کہ وہ بے اختیار موت کی تمنا کر بیٹھا، اور شاید یہ تمنا قبول بھی ہونے والی تھی۔ بہتے آنسوؤں اور اپنے جسم سے نکلتے خون کے ساتھ جو آخری منظر اس نے دیکھا تھا وہ وہاں موجود تمام فرد کے وہاں سے جانے کا تھا۔ رکتی سانسوں اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ کپکپاتا ہاتھ بڑھا کر اپنے سینے پر گری نایاب کو چھونے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی ہاتھ بے جان ہوتا زمین پر جا گرا، اس زمین پر جو اس کے خون سے رنگی جا رہی تھی، اور وجود سے نکلتا خون اب اس کے سفید ہاتھ کو بھی سرخ کرنے کا سبب بن رہا تھا۔ اس ویران جگہ پر بس وہ دونوں رہ گئے تھے، خون میں لت پت زرار ملک اور اس کے سینے پر کسی بے جان گڑیا کی طرح گری نایاب ملک۔ وہ لڑکی جسے زرار ملک اپنی جان کہتا تھا آج جس کی خاطر اپنی جان گنوا بیٹھا تھا۔ تکلیف کو دور جھٹکتے ہوئے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھول کر اس نے نایاب کو دیکھنا چاہا، لیکن اس وقت یہ کام وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ نگاہوں کے سامنے چھاتا اندھیرا اسے بس اس لڑکی کی جھلک ہی دکھا سکا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ ایسی حالت کے باوجود بھی مسکرا اٹھا۔ اس کے لیے یہ نایاب کا آخری دیدار تھا، اور یہ بات وہ جان بھی چکا تھا۔ کم از کم مرنے سے پہلے اس نے نایاب کا دیدار تو کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ سوچ رہا تھا کہ نایاب کے لیے محفوظ مقام کہاں ہوگا جہاں وہ اسے چھوڑ کر پرسکون ہو جائے۔ اب احساس ہو رہا تھا اس کی باہوں کا حصار ہی نایاب ملک کے لیے ایک محفوظ مقام تھا، جس میں اگر وہ قید ہو جاتی تو کوئی مشکل، کوئی تکلیف اس تک پہنچ نہ پاتی۔ اسے مرنے کا غم نہیں تھا، کیونکہ اس چیز کے لیے اس نے ہمیشہ خود کو تیار رکھا تھا جس پیشے سے اس کا تعلق تھا۔ وہاں تو کبھی بھی زندگی کی بازی ہاری جا سکتی ہے۔ اسے غم تھا تو بس ایک ہی اس وعدے کا جو اس نے زریان ملک سے کیا تھا کہ وہ آج کے دن اس کے آئی نور کو اس کے پاس لے کر جائے گا، پر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ اپنے بھائی کی خوشیاں وہ اس تک نہیں پہنچا سکا۔ بند آنکھوں کے ساتھ اس نے زیر لب کلمہ پڑھا، جب قریب اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی جس کے باعث وہ ہولے سے لب ہلاتا اس شخص کو اپنا پیغام دے گیا، نایاب کا خیال رکھنا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس کی کوئی بات سن سکا یا نہیں، لیکن وہ مزید کچھ کہہ نہیں سکا، اسے مزید کچھ کہنے کی مہلت ہی نہیں مل سکی تھی۔ سنجیدہ نظروں سے لیپ ٹاپ اسکرین پر نظر آتے ان لفظوں کو پڑھ کر اس نے انگلیاں ٹچ پیڈ پر رکھی اور پڑھے گئے لفظوں کو ہٹا کر نئے لفظوں کو اسکرین کی زینت بنا دیا۔ جب ارمغان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جسے سنتے ہی اس نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ کچھ کام تھا، وہی کر رہا تھا۔ اسے جواب دیتا وہ نظریں واپس اسکرین کی طرف مرکوز کر گیا۔ تمہیں میں نے آفس سے چھٹیاں اس لیے نہیں دی ارشب کہ گھر بیٹھ کر کام کرتے رہو، پھر کس لیے دی ہیں؟ نظریں ایک مرتبہ پھر اٹھا کر اس نے ارمغان کی طرف دیکھا، جو اب اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ نئی شادی ہوئی ہے تمہاری، ابھی دن ہی کتنے ہوئے، اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، اسے وقت دو، دونوں کہیں باہر چلے جاؤ۔ میں حرین کو پورا وقت دیتا ہوں بابا، ابھی زرار کا کچھ ضروری کام تھا، بس وہ کر رہا ہوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ یہ کام بھی ہوتا رہے گا، ابھی کے
ابھی کے لیے یہاں سے اٹھو اور اپنا موبائل اور والیٹ اٹھا کر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ کس لیے؟ اس کی بات سنتے ہی وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ کسی دوسرے شہر یا ملک جانے سے تم نے منع کر دیا تھا، اسی لیے میں نے بھی زور نہیں دیا، پر یہاں قریب ہی کہیں کسی ریسٹورینٹ یا خوبصورت مقامات پر تو جا سکتے ہو نا، اس لیے اٹھو اور باہر جاؤ۔ میں حورین کو بھی بتا چکا ہوں تم اسے لے کر جانے والے ہو، وہ تیار ہونے گئی ہے۔ اس کے سختی سے کہنے پر وہ سر کو جنبش دیتا لیپ ٹاپ آف کیے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جہاں داخل ہوتے ہی اس کے کانوں میں بجتے فون کی آواز پڑی۔ پتہ نہیں وہ بیچارہ کب سے شور مچائے جا رہا تھا۔ ارشد شرازی دوسرے کمرے میں بیٹھا اپنا کام کرنے میں مصروف تھا۔ الماری سے اپنی بھوری رنگ کی جیکٹ نکال کر اس نے وجود پر پہنی اور فون اٹھا کر کان سے لگاتار ڈریسنگ کے قریب چلا گیا۔ ہاں بول زریان۔ دوسرے ہاتھ سے برش اٹھا کر وہ بالوں کو سنوارتے ہوئے پوچھنے لگا، جب زریان کی بات نے اس کے چلتے ہاتھ روک دیے۔ زرار ہاسپٹل میں ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ میں تفصیل نہیں بتا سکتا ارشد، بس ابھی کے لیے تم یہاں آ جاؤ۔ میں گھر کے کسی فرد کو یہاں نہیں بلا سکتا، وہ نایاب کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھے، پر تم یہاں آؤ گے تو مجھے تھوڑی ہمت مل جائے گی۔ پلیز یہاں آ جاؤ، میں زرار کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ پریشان مت ہو زریان، میں اب بھی آ رہا ہوں، مجھے ہاسپٹل کا نام بتاؤ۔ فون کان سے لگائے وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہونے والے اس حادثے میں بھلے سے زرار نے نایاب کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی چلتی گولیوں میں سے ایک گولی تو اسے بھی لگ گئی تھی۔ البتہ وہ گولی صرف اس کے بازو کو چھو کر گئی تھی، وہ ہوش میں نہیں آئی تھی، لیکن اس کا مکمل ٹریٹمنٹ کروا کر زریان اسے بدر کے ساتھ ایسے ہی گھر بھیج چکا تھا۔ البتہ ہاسپٹل سے اسے اپنے ساتھ لے جاتا بدر اور ملک ویلا کا ہر فرد اس بات سے ناواقف تھا کہ زرار ملک اس وقت کس حالت میں ہے۔ ان کے نزدیک زرار نایاب کو لینے گیا تھا اور زریان کے بتانے پر انہوں نے یہی مانا تھا کہ وہ اب تک اسی جگہ پر ہے۔ اس کی حالت کیسی تھی یہ زریان ان میں سے کسی کو بتا نہیں سکا تھا۔ بتاتا بھی کیسے، اور اگر بتا دیتا تو بتاتا بھی کیا بتانے کا کہ ان کا زرار ملک اس وقت ہاسپٹل کے بستر پر پڑا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس نے یہ بات صرف ارشد کو بتائی تھی، کیونکہ ایسے میں ایک وہی شخص تھا جس کے اپنے قریب موجودگی زریان ملک کو کچھ ڈھارس دے رہی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑا وہ شخص بے چینی کے باعث ایک لمحے بھی بیٹھ نہیں سکا تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں تھیں جو ضبط کے باعث سرخ ہو رہی تھیں، اور کان منتظر تھے کسی اچھی خبر کے۔ دفتر بند کمرے کا دروازہ کھلا اور باہر نکلتے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی وہ ان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ زرار کیسا ہے؟ میرا بھائی ٹھیک ہے نا؟ اس کے بے چینی سے پوچھنے پر ڈاکٹر فقط گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ چیخا نہیں تھا، اس میں جیسے چیخنے کی ہمت نہیں تھی، وہ بس لہجے میں سختی برتے سامنے کھڑے شخص کو یہ احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ اس نے ابھی زرار کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں آپ کی کنڈیشن سمجھ سکتا ہوں مسٹر ملک، پر آپ کے بھائی اب نہیں رہے، میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ لمحے کی دیر کیے بنا وہ اس ڈاکٹر کا گربان پکڑ گیا، اور یہ منظر دیکھنے والا ہر شخص اس کے قریب آتا اس بے قابو ہوتے انسان کو ڈاکٹر سے دور کر گیا۔ وہ بے قابو ہوتا وہ شخص جس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے گر رہے تھے، اسے اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ اس سب میں اسے احساس نہیں ہو سکا کہ کسی نے اسے ڈاکٹر سے دور کیا تھا۔ کون اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے اسے حوصلہ دے رہا تھا؟ وہ بس لوگوں کے چہرے اور ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے قریب موجود ہر شخص کو جھٹکنے کے انداز میں خود سے دور کیا اور تیزی سے قدم اٹھاتا اندر کمرے میں چلا گیا، جہاں زرار ملک کے وجود کو دیکھتے ہی اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ وہ ایسے کیوں لیٹا تھا؟ نہیں، وہ انہیں چھوڑ نہیں جا سکتا تھا۔ ابھی تو اس نے بہت کچھ کرنا تھا، اپنے بھائی کی خوشیاں اسے دلانی تھی، نایاب کے ساتھ اپنی زندگی سنوارنی تھی، وہاج ملک کو اس کی بہن کی بیٹی سے ملانا تھا، زمان عباسی کو اس کی بیٹی سے ملانا تھا۔ نہیں، وہ کیسے اپنے بھائی کو چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ اس بھائی کو جو اس کے نزدیک اس کا بچہ تھا، وہ کیسے اپنی ماں کو چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ وہ کیسے اپنے باپ کو چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ وہ باپ جو اسے اپنا بازو کہتا تھا، وہ کیسے اپنے رشتوں کو اس طرح بکھیر کر جا سکتا تھا؟ در حقیقت وہ کیسے زندگی سے روٹ کر ان رشتوں کو بکھیر سکتا تھا؟ یہ سب تو زرار ملک سے جڑا ہوا نہ تھا۔ زرار اٹھو، اٹھ جاؤ۔ اس کے قریب جاتا وہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے چھوتا بھیگے لہجے میں کہنے لگا، میں سب سے کیا کہوں گا؟ بابا سے کیا کہوں گا؟ ماں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، ان سے کیا کہوں گا؟ نایاب ہوش میں آئے گی تو اسے کیا بتاؤں گا؟ پلیز اٹھ جاؤ، تمہارے بنا میں ادھورا ہوں۔ زرار مجھے چھوڑ کر مت جانا، زرار ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر رشتے کو سمجھنے والے زرار ملک کی سانسیں اب تھم چکی تھی۔ وہ جا چکا تھا اپنوں کو چھوڑ کر، وہ جدا ہو گیا تھا ان سب سے، وہ جا چکا تھا ان سے دور۔ زرار اٹھو نا، ابھی تم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، مجھے آئے نور سے ملانا ہے، ابھی تم نے نایاب کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ کتنے خواب سجائے تھے تم نے،
ابھی وہ پورے کرنے ہیں، اسی لیے زرار ملک اٹھ جاؤ۔ اب کی بار وہ چیخ کر اسے پکارنے لگا جب پیچھے سے کوئی اسے زرار سے دور کرتا اپنے ساتھ لگا گیا۔ زریان اس شخص کو دیکھ نہیں سکا، نہ ہی اس وقت دیکھنے کی خواہش تھی۔ اسے بس زرار کو دیکھنا تھا، اس سے ملنا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے اپنے بھائی کے قریب جانا چاہا جب وہ شخص اسے پھر زرار سے دور کر گیا، اور تب اس نے اپنے قریب کھڑے شخص کو کچھ کہتے ہوئے سنا۔ یقیناً وہ اسے تسلی دے رہا تھا، پر اس لمحے وہ کسی کی بھی تسلی نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس لمحے وہ بس زرار کو سننا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، اور ایسا کر بھی رہا تھا۔ بھیگی آنکھیں بار بار صاف کیے وہ بس اس انسان کو دیکھے جا رہا تھا جو اس کا بھائی تھا، جسے لوگ زرار ملک کے نام سے جانتے تھے۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی چند لمحوں بعد دوسری طرف کا دروازہ کھلا، اور وہاں بیٹھی حورین کو دیکھتے ہی وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یقیناً وہ یہاں اس لیے آئی تھی کیونکہ اسے ارمغان نے ارشب کے ساتھ جانے کا کہا تھا، پر اس وقت ارشب اسے وقت نہیں دے سکتا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ بڑے ابو نے کہا تھا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس وقت مجھے بس زرار کے پاس جانا ہے حورین، ہم بعد میں ملیں گے۔ نظریں اس کے چہرے پر ٹکائیں وہ اس کی گاڑی سے اترنے کا منتظر رہا، جو اترنے کی بجائے پشت سیٹ سے ٹکا گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ارشب، اس لیے میں کہیں نہیں جا رہی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ اس کا ضدی انداز دیکھ کے وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ ہاسپٹل کا نام زریان نے اسے بتا دیا تھا، راستہ اسے پتہ تھا، اس لیے گاڑی کی رفتار تیز کی وہ بس سڑکیں بدلتا جا رہا تھا کیونکہ اس وقت اسے جلد از جلد زرار کے پاس پہنچنا تھا۔ اس نے رفتار کم نہیں کی تھی، حورین کے کہنے پر بھی نہیں، وہ بس اس کی کہی وہ باتیں سن رہا تھا جسے کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ سوار ہوئی تھی، اور ان کا جواب بھی دے رہا تھا۔ جب بجتے فون کی آواز پر اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور بنا دیکھے ہی کال پک کر لی۔ البتہ بنا دیکھے بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ کال زریان کی ہی ہوگی۔ یقیناً وہ اسے زرار کی حالت کے متعلق بتا رہا ہوگا، یا پھر اسے جلدی آنے کا کہہ رہا ہوگا۔ ہیلو، کال زریان نے نہیں کی تھی، البتہ وہ جو بھی تھا تو ارشب شیرازی کا ہمدرد، لیکن اس کے لبوں سے ادا کیے جانے والے الفاظ ارشب شیرازی کے وجود میں کپ کپی طاری کرتے اس کا ذہن تک بند کر چکے تھے۔ وہ مر چکا ہے، ارشب شیرازی، زرار ملک مر چکا ہے۔ اس نے کال پر موجود اس شخص کی بات سنتے ہی اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، زرار نہیں مر سکتا، پر اس کے انکار کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جانی تھی۔ زرار ملک مر چکا تھا۔ ذہن بیدار ہوتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن بند آنکھیں کھولنے سے انکاری تھی، پر اسے پھر بھی جاگنا تھا۔ تکلیف میں اس شخص کا تڑپنا، اس شخص کی درد بھری آوازیں وہ اب تک اپنے کانوں میں سن پا رہی تھی۔ اسے جاگنا تھا، اسے زرار کو دیکھنا تھا، زرار سے ملنا تھا، اس کے پاس جانا تھا۔ بند آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی کنپٹیوں پر گرنے لگے، اور چند لمحوں تک کوشش کر کے وہ اپنی بند آنکھیں کھول ہی گئی۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے نظر اس جگہ پر ڈالی جہاں وہ اس وقت موجود تھی۔ وہ اس کا اپنا کمرہ تھا، خود اس کی حالت بھی بہتر تھی، لباس تبدیل کروایا جا چکا تھا، زخموں والی جگہ پر مرہم پٹی موجود تھی، اور بکھرے بال اب کچھ ترتیب میں دیے ہوئے تھے۔ یہ کس نے کیا تھا پتہ نہیں، پر اس سب میں زرار وہ کہاں تھا؟ لمحہ ضائع کیے بنا وہ اپنی جگہ سے اٹھی جب اچانک کی گئی اس حرکت کے باعث اس کا سر زور سے چکرایا۔ جسے نظر انداز کرتی وہ کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلتے ہی باہر کی طرف بیٹھی صبرینا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نایاب، اس کا پھولا تنفس دیکھتے ہی وہ فکر مندی سے اس کے قریب جانے لگی۔ جب اسے نظر انداز کرتی وہ قدم باہر کی طرف اٹھا گئی، جسے دیکھتے ہی صبرینا اس کا بازو تھام گئی۔ کیا ہوا ہے نایاب؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہاں جا رہی ہو؟ ماں، زرار، مجھے زرار سے ملنا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ ہاں میری جان، زریان ہے نا زرار کے پاس، وہ بس آنے والا ہوگا، مجھے زرار سے ملنا ہے۔ پہلے رونا بند کرو نایاب، تھوڑی دیر میں آ جائے گا زرار، اور تمہیں ایسے دیکھے گا تو مجھ پر غصہ کرے گا۔ چلو شاباش، اپنے آنسو صاف کرو، پتہ ہے نہ زرار تمہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے سمجھانے پر وہ فوراً اپنا بھیگا چہرہ صاف کر گئی۔ ہاں، زرار اسے ایسی حالت میں کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے خود کو ٹھیک رکھنا تھا تاکہ زرار اس کی ایسی حالت دیکھ کر کسی پر غصہ نہ کرے۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے صبرینا نے اسے وہاں پر بٹھایا۔ جب باہر سے آتی آواز سنتے ہی وہ صبرینا کے ہاتھوں کو خود دور کرتی باہر کی طرف بھاگی۔ وہاں نظر آتا منظر اس کے قدموں سے جیسے جان تک نکال گیا تھا۔ بجتے فون کی آواز پر اس نے پاکٹ میں رکھا اپنا فون نکالا اور اپنے سر کی کال آتے دیکھ کر اسے فوراً اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ جی سر، مجھے فائل مل چکی ہے سارم۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ سے کچھ پوچھنا تھا ارشب شیرازی کے بارے میں، آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس کے پوچھنے پر دوسری طرف موجود اس کا سر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، پر قسمت نے اسے یہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا، اس لیے اب اسے ایسا ہی کرنا تھا، اسے یہ قدم اٹھانا تھا۔ سر جہان، اس کی طرف سے خاموشی پا کر اس نے اپنی خاموشی توڑی، جس کے باعث اسے دوسری طرف سے وہی جواب ملا جو اس نے اپنے اندازے کے مطابق سوچا تھا۔
मार दो अशरफ शिराजी को भी, यही मेरा फैसला है। इसका हुक्म सुनते ही सारिम ओके कहता कॉल काट गया। वो मर चुका है अरशद, ज़रार मलिक मर चुका है। इसने कॉल पर मौजूद इस शख्स की बात सुनते ही अपना सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, ज़रार नहीं मर सकता, पर इसके इनकार करने से हकीकत तब्दील तो नहीं हो जानी थी। ज़रार मलिक मर चुका था। अरशद क्या हुआ है? इसे सख्त की हालत में पाकर हुरैन फिक्रमंदी से इसका बाजू हिलाते हुए पूछने लगी। जो इसकी हरकत पर भीगी आंखों से इसकी तरफ देखता है, फ़ोन कान से हटा गया। इसका दिमाग इस वक्त जैसे हर चीज़ को सुनना समझना बंद कर चुका था। हर तरफ से मचता शोर इसके कान सुनना बंद कर चुका था। होश में वो तब आया जब हुरैन की आवाज़ आई, क्योंकि कानों ने आखिरी आवाज़ जो सुनी थी वो थी हुरैन शिराजी की ज़ोरदार चीख की, जिसके बायस एक नज़र हुरैन पर डालकर इसने सामने की तरफ देखा और करीब आते ट्रक को देखते ही इसने फ़ौरन गाड़ी का रुख मोड़ना चाहा, लेकिन इसके बावजूद भी वो ट्रक इसकी गाड़ी को छू गया। नीले रंग की वो गाड़ी उलट पुलट होती दूर जा गिरी, जबकि इसके अंदर मौजूद वो दोनों फ़र्द किसी बेजान शय की तरह इस गाड़ी में ही कैद रह गए। कानों में एयरपोर्ट्स लगाए वो आंखें मूंदे बेड पर चट लेटा हुआ था। गानों की तेज़ आवाज़ इससे हर चीज़ से बेगाना किए बैठी थी। जब अपने बाजू पर किसी का लम्स महसूस करके इसने फ़ौरन अपनी आंखें खोली और इश्वा को देखते ही कानों से इस शय को निकाल कर ऑफ करता इसे बॉक्स में रख गया। कहो इश्वा, मेरा एक काम कर दे ईसा। पूछा ना करो, बस हुक्म दिया करो जाने ईसा। आखिर के दो लफ्ज़ वो बस दिल में अदा करके रह गया था। इन लफ्ज़ों को वो इश्वा के सामने कभी अदा नहीं कर सकता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो लड़की इसकी ज़िंदगी में पूरे हक से शामिल ना हो जाती। मोना, मेरी चॉकलेट ख़त्म हो गई हैं, ला दें? तुम्हारा अरशद भाई कहाँ है? वो घर पर नहीं है, तभी तुम मेरे पास आई हो। वो होते तो इनके पास ही जाना था। बॉक्स खोलकर वो फिर से एयरपोर्ट्स अपने कानों में लगा गया, जिसे देखते ही इश्वा इसके दोनों कानों से इसे निकाल कर दूर फेंके। ये हरकत भी सिर्फ इश्वा शिराजी ही कर सकती थी। कोई और करता ईसा फंदी इसके हाथ सलामत रहने देता? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ तुम्हें जो भी काम हो वो सीधा मुझसे आकर कहा करो। इसने पहले कई बात फिर से दोहराई, लेकिन अगर मैं हर काम के लिए आपको याद करूंगी तो मुझे बड़ी अम्मी और आपी की डांट सुनने को मिलेगी। वो तो वैसे ही हर वक्त कहती रहती हैं कि मैं ईसा को तंग करती हूँ, और तुम इनकी बात सुनकर इस पर अमल कर रही हो। वो बात क्यों नहीं सुनती जो मैं तुमसे कहता हूँ? मुझे अच्छा लगता है ना तुम्हारा हर काम के लिए मुझे याद करना, तुम्हारे सारे काम खुद करना। ओके, आपसे आपको ही कहूँगी, लेकिन अब अगर आपने मेरे किसी काम के लिए इनकार किया तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। इसका अंदाज़ अब की पर धमकी भरा था। धमकी भी इसने खासी अच्छी दी थी, क्योंकि ईसा फंदी इसकी डांट और सख्ती तो झेल सकता था, पर इसकी नाराज़गी नहीं। ऐसा मैं कभी होने ही नहीं दूंगा। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाई से उश्वा की सुतवा नाक को छुआ। जब बजता फ़ोन इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करके इसने फ़ोन उठाकर स्क्रीन पर नज़र आते इस अनजान नंबर को देखा और कॉल पिक करके फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो, ईसा फिंदी बात कर रहे हैं? आवाज़ किसी अजनबी की थी। जी कर रहा हूँ, आपके भाई भाभी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल आ सकते हैं? इसकी कही बात नहीं ईसा फिंदी की पेशानी पर कई बल न उतार किए। ये एक प्रैंक कॉल होगी। दूसरी तरफ मौजूद वो शख्स कौन होगा? इसने अपना नाम क्या बताया? ईसा ने याद किया। नहीं, इस शख्स ने अपना नाम नहीं बताया। आप हैं कौन? दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया था। इस वक्त ये सवाल करना और इसका जवाब देना इसके लिए अहम नहीं था। अरशद शिराजी और हुरैन शिराजी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद वो दोनों अब हॉस्पिटल में हैं। आप यहाँ आ सकते हैं अब की बार। इसकी बात सुनते ही ईसा मजीद कुछ नहीं कह सका। इसने नज़रें घुमाकर खुद को तकती इश्वा की जानिब देखा, जो इसके देखने पर इशारे से इस शख्स के मुतालिक पूछ गई, जो इस वक्त कॉल पर मौजूद था। इसका इशारा समझते ही ईसा लबों को जंबिश देता फ़कत दो लफ्ज़ अदा कर गया, रॉन्ग कॉल। वो इससे क्या बताता कि रॉन्ग कॉल पर मौजूद शख्स इसे क्या खबर दे रहा था। हॉस्पिटल का नाम पूछकर वो अपने आने का पैगाम देता। कॉल काट गया और इश्वा बस हैरत से इसे देखती रह गई। अभी तो सुकून से बैठा हुआ था, फिर अब ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी उजलत में उठकर जा रहा था? क्या हुआ ईसा? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी चॉकलेट लेकर आता हूँ। हो सकता है वक्त लग जाए, इसलिए फ़िक्र मत करना और मेरे जाने का मम्मा को बता देना। जल्दबाजी में कहते हुए वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ मेंशन से बाहर चला गया। बाहर से आती आवाज़ सुनते ही वो सबरीना के हाथों को खुद दूर करती बाहर की तरफ भाग गई, और वहाँ नज़र आते मंजर इसके कदमों से जैसे जान निकाल गया था। मुख्तलिफ शोर की आवाज़ें सुनते ही मलिक विला का हर फर्द एक एक करके बाहर की तरफ निकल चुका था, और वहाँ नज़र आता मंजर इन सब के कदमों से ही जान निकालने के लिए काफ़ी था। नज़र आते इस मंजर को देखकर हर इंसान पर सख्ते की कैफियत तारी हो चुकी थी। वो एक बाप था जो अपने जवान बेटे को आज मुर्दा हालत में देख रहा था। वो बेटा जिसे वो अपने मजबूत बाजू कहता था। वो एक माँ थी जो अपने बड़े बेटे का बेजान वजूद देखकर गिर पड़ी थी। वो बेटा जिसे वो अपनी जान कहती थी। वो एक बीवी थी जो अपने शोहर को बेयकीनी से तकती जा रही थी।
وہ شوہر جو اس کی آنکھوں میں ہزاروں خواب کے دیپ جلا کر خود اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، اور وہ ایک بھائی تھا جو اپنے آنسو ضبط کیے اپنے بھائی کی آخری رسومات ادا کرنے جا رہا تھا، پر اس کام کے لیے وہ ہمت کیسے مجتمع کر رہا تھا، یہ تو صرف اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ بہتے آنسو کو ضبط کرتے وہ صدمے کی کیفیت میں کھڑے وہاج اور افرا کے پاس گیا۔ زریان، کیا؟ زرار جا چکا ہے ماں؟ ایک آنسو بہتے ہوئے اس کی آنکھ سے نکلتا چلا گیا۔ البتہ دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ بات زریان ملک کہہ رہا تھا، وہ بھی زرار ملک کے لیے؟ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اپنے بھائی کے لیے کبھی وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرے گا۔ نہیں، زریان کپ کپاتے وجود کے ساتھ اس کے قدم زریان کی طرف بڑھانے چاہے، لیکن بے جان ہوتے قدم اس کا ساتھ نہ دیتے ہوئے وہیں پر گر پڑے۔ اگر زریان وقت پر اسے نہ تھامتا تو اس سیدھا زمین بوس ہو جانا تھا۔ ماں، ماں! بھیگے لہجے میں اسے پکارتے ہوئے اس نے افرا کا چہرہ تھپتھپا کر اسے اٹھانے کی ایک کوشش کی، لیکن بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ پھر اس نے پکارنے پر کیسے اٹھ جاتی؟ اس نے نظریں اٹھا کر وہاج ملک کو دیکھا، جو اب زرار ملک کے قریب کھڑا کسی بچے کی طرح رو رہا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنے باپ کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہن کے جانے کا غم خاصا بڑا تھا، لیکن وہ تب بھی خود پر ضبط کیے کھڑا رہا۔ لیکن آج بیٹے کی موت نے اس شخص کو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ بے جان ہوتے جسم کے باعث اس کے قدم زمین پر گرے اور بلک بلک کر روتا وہ شخص زمین پر بیٹھتا چلا گیا، جبکہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے پاس کھڑا بدر اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بس اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا رہ گیا۔ اس نے نگاہوں کا رخ موڑ کر سبرینا کی طرف دیکھا، جس کی چیخ و پکار ویلا میں گونج رہی تھی، اور اس کے قریب آتی خواتین اسے سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ یہ غم اس کے لیے بہت بڑا تھا، جس میں وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ اس وقت حوصلے کی ضرورت تو اس کی بیٹی کو بھی ہے۔ اس نے اگلی نگاہ وہاں کھڑی نایاب پر ڈالی، جو اب تک بے یقینی کی کیفیت میں دور کھڑی زرار ملک کو دیکھے جا رہی تھی۔ زرار ملک، کتنے لوگوں کو بکھیر کر چلے گئے تم؟ آنسو صاف کر کے اس نے افرا کا وجود اپنی باہوں میں بھرا اور اسے لیے اندر کمرے کی طرف چلا گیا۔ البتہ بند کمرے میں بھی اسے باہر مچتی اس چیخ و پکار کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا خود بھی اس کمرے میں بند کر لوں۔ مت جاؤ باہر زریان ملک، اتنی ہمت نہیں دکھا سکتے تم؟ پر اسے یہ کام کرنا تھا، اسے اپنے بھائی کی آخری رسومات ادا کرنی تھی۔ بھیگا چہرہ رگڑنے کے انداز میں صاف کرتے ہوئے وہ باہر کی طرف گیا، جہاں نایاب ملک اب تک اسی کیفیت میں کھڑی ہوئی تھی۔ لوگوں کا رش اب ویلا میں بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ اس سب میں کوئی اس لڑکی کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا جس نے آج اپنا شوہر کھو دیا تھا۔ نایاب! اس کے قریب جا کر وہ نرمی سے اسے پکار بیٹھا۔ وہ میری وجہ سے مر گئے۔ نایاب کے لفظ اسے چند لمحوں کے لیے ساکت کر کے وہ ایسا کچھ کہے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ نہیں، وہ میری وجہ سے مر گئے، مجھے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اپنی بات کہتے وہ زریان کو اس وقت کہیں سے بھی ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی کیفیت وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ ملازموں کو قریب بلا کر وہ نایاب کو اس کے ساتھ اندر کی طرف بھیج گیا۔ البتہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ مڑ کر زرار ملک کو ہی دیکھے جا رہی تھی اور لب بس وہی الفاظ دہرائے جا رہے تھے، زرار ملک اس کی وجہ سے مر گیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے وہ ریسیپشن ڈیسک پر بیٹھی لڑکی سے ارشب اور حورین کے متعلق معلومات لیتا اس طرف چلا گیا جہاں اس وقت وہ دونوں موجود تھے۔ کمرے کے قریب جاتے ہی اس نے باہر نکلتے ڈاکٹر کو دیکھا اور تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب چلا گیا۔ پیشنٹ اب کیسا ہے؟ اس کی آواز پر نرس سے بات کرتے ڈاکٹر نے نظروں کا زاویہ اس کی طرف موڑا اور اس کے دیکھنے پر عیسیٰ اپنا سوال پھر سے دہرا گیا۔ اس حادثے میں جو لڑکی موجود تھی ان کی حالت کافی نازک ہے، میں ان کی طرف سے کوئی امید نہیں دلا رہا تھا، آپ بس دعا کریں۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے لبوں کو زبان سے تر کر کے ارشب کے متعلق پوچھا۔ میرے بھائی آئی جو دوسرا پیشنٹ ان کے ساتھ تھا وہ اب کیسا ہے؟ آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے، پیشہ ورانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ نرس کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی ایک آنسو عیسیٰ افندی کے گال پر بہتا چلا گیا۔ اسے ان لفظوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ارشب مر چکا ہے۔ اپنا بھیگا گال صاف کر کے اس نے قدم اندر کمرے کی طرف بڑھا دیے جہاں حورین شرازی اس وقت مختلف مشینوں کے درمیان گھری پڑی تھی۔ کسی نے سوچا تھا کہ خوشیوں سے بھرے اس گھر میں ایسا وقت آ جائے گا، لیکن مصیبت بتا کر تھوڑی نہ آتی ہے۔ حورین! اس کے قریب جا کر عیسیٰ نے نرمی سے اسے پکارا، مگر اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ پا کر نظروں کا رخ موڑ گیا۔ ارشب شرازی جا چکا تھا، لیکن حورین شرازی کی آخری سانسیں ابھی تھمی نہیں تھی۔ ممکن تھا وہ ٹھیک بھی ہو جاتی اور تب اسے کیا جواب دیا جاتا؟
اگر وہ پوچھ بیٹھتی اس کا شوہر کہاں ہے تو عیسیٰ اسے کیا بتاتا؟ آنکھیں موند کر اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا، لیکن اس وقت اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ یہ بات وہ جانتا تھا۔ دفتر سے اپنے ہاتھوں پر انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، جس کے باعث وہ آنکھیں کھولتا فوراً نظروں کا رخ موڑ گیا۔ آنکھیں زبردستی کھولے وہ لڑکی لبوں کو حرکت دیتی اس سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ اس کی حرکت دیکھتے ہوئے عیسیٰ نے اپنا کان اس کے چہرے کے قریب کیا، جسے دیکھتے ہی وہ کپکپاتے ہاتھوں سے چہرے پر لگا ماسک اتار گئی۔ عشوہ کا خیال رکھنا، دھیمی اور کپکپاتی آواز میں کہی جانے والی اس کی بات پر عیسیٰ نے فوراً اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں خیال رکھوں گا عشوہ کا، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ اس کا خیال تھا اس کی بات سن کر حورین پرسکون ہو جائے گی، لیکن اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات عیسیٰ افندی کو پریشان کر گئے تھے۔ تیز قدم اٹھاتا وہ کمرے سے باہر نکل کر ڈاکٹر کو اس کی حالت کے متعلق بتانے لگا، جو اس کی بات سنتے ہی نرس کے ہمراہ بھاگتے ہوئے اس کمرے میں چلا گیا جہاں وہ لڑکی موجود تھی۔ بے چینی سے ٹہلتے ہوئے وہ کافی دیر تک اس چیز کا منتظر رہا کہ باہر نکلتے ڈاکٹر اسے حورین کی طرف سے اطمینان بھری خبر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسے ڈاکٹر کی زبانی پھر سے وہی خبر سننے کو ملی تھی جو اس نے پہلے سنی تھی۔ انہی لفظوں کو پھر سے دہرایا گیا تھا جنہیں کچھ دیر پہلے ارشب شیرازی کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔